السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سورج گرہن ہے اور یہ 2022 کا پہلا سورج گرہن ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اس کا اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اسلام سورج گرہن کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سورج گرہن کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ کس وقت میں سورج گرہن لگنے والا ہے۔ تو جیسا کہ خبر آ رہی ہے کہ دہلی کے اندر 4:29 پر سورج گرہن لگنے والا ہے، اور ممبئی میں 4:49 پہ سورج گرہن لگنے والا ہے، اور بنگلور میں 5:12 پر، اور چنئی میں 5:14 پر سورج گرہن لگنے والا ہے۔ تو اس کے اور آس پڑوس کے تمام اطراف میں یہی وقت رہنے والا ہے۔ یہ ایک مختصر سی ٹائمنگ بتا دی گئی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے سورج گرہن کا کیا معاملہ ہے۔ تو دور جاہلیت میں سورج گرہن کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور مصیبت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو سورج گرہن لگ گیا تھا اس کے فوراً بعد۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا ہے۔ ایسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کے وفات پر ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی سختی کے ساتھ نفی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورج گرہن ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ گھبرائے ہوئے، جیسے کہ کوئی قیامت آ گئی ہو، آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طویل قیام اور رکوع اور سجود کیے، یعنی نماز پڑھی اور نماز میں قیام طویل کیا، لمبا کیا، رکوع بھی لمبا کیا، سجدے بھی لمبا کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایسا کرتے ہوئے کسی نے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی، دعا اور استغفار اور نفلی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو آج سورج گرہن ہے تو ہمیں ڈرنے خوف کھانے کی بجائے ذکر الہی میں، دعاؤں میں، درود پاک کی محفل میں بیٹھ جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور سورج گرہن کی بھی نماز ہوتی ہے، آپ اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس نماز کو نماز کسوف، صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے، کسوف یا کسوف کہا جاتا ہے۔ نماز کسوف جو ہے یہ سنت رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض کتابوں میں اس کو سنت موقدہ لکھا گیا ہے۔ یہ نماز تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر جماعت ہو سکتی ہے وہاں پہ جماعت سے پڑھ لیں، اور جہاں پہ جماعت نہیں ہو سکتی وہاں پہ تنہا پڑھ لیں۔ نماز کسوف کو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھیں تو سنت ادا ہو جائے گا، 4 رکعت بھی پڑھیں تو سنت ادا ہو جائے گا۔ 2 اور 4 رکعت دونوں پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ استغفار کریں، دعا کریں، تمام مومنین کے لیے دعا کریں، اور بچوں کو بار بار سورج کی طرف دیکھنے سے منع کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ تغیر کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کو فرماتا ہے۔ یہ کوئی بلا مصیبت کی نشانی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار اور توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔